رونق اسٹیج، جلوہ بار، علماء ذوی الاحترام، سادات کرام، خطباء، شعراء، حفاظ و قراء، طالبان علوم نبویہ، دور و دراز اور قرب و جوار سے چل کر جشن شب برات میں شریک سعادت، میرے دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیچھے والے جواب نہیں دیے، ان کی آواز سنائی نہیں پڑ رہی، میں ان سے بھی گزارش کر رہا ہوں اب تمامی حضرات مل کر جواب دیں۔ میں دوبارہ سلام کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ان اللہ وطر ویحب الوطر، اللہ تعالیٰ طاق ہے اور طاق کو پسند فرماتا ہے۔ میں تیسری مرتبہ سلام کرتا ہوں، جواب دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی وفقنا المشارکۃ لهذه الحلقۃ العلمیہ۔ ونورها بورقۃ العلوم النبویہ، وزینها بحضور علمائنا وخطبائنا وساداتنا الأجلة، والصلاة والسلام على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم خير البرية، وعلى آله وأصحابه الذين تثقفوا بثقافة الدينية والإسلامية، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه البليغ والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم تمامی حضرات سب سے پہلے مل کر اپنی غلامی کا ثبوت پیش کریں، اپنے آقائے نامدار مدنی تاجدار، دونوں عالم کے غمگسار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بک دینے والے داتا، کالی کوٹری میں کام آنے والے مولا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد طب القلوب دوائیہا وعافظ الابدان وشفائیہا ونور الابصار وضیائیہا
وعلى آله وأصحابه دائما عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك يا سيدي يا نبي الله وسلم عليك يا سيدي يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یقیناً لائق مبارکباد ہے حیدرآباد کے سنی سویل عقیدہ مسلمان جو آج اس جونیئر ہائی اسکول میں جو حیدرآباد کے سرزمین پر واقع ہے ذوق در ذوق سماعت کرنے کے لیے شریک سعادت ہیں۔ خصوصی طور پر لائق مبارکباد ہے آل انڈیا رحمت عالم کمیٹی کے جمیع نوجوان، بلا تخصیص تمام نوجوانوں کو میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ ہر ان کو جو دامے درمے قدمے سخنے حصہ اس کمیٹی کی جانب سے لیے ہیں، میں سب کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ ایک اچھا ماحول حیدرآباد کی سرزمین پر آپ تمامی حضرات نے اس طرح سے اپنی کوششوں کاوشوں کو جمع کر کے کیا ہے۔ مولا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار مولا سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور مولا تبارک و تعالیٰ جتنے لوگ شریک سعادت ہے مولا ان کے اور ان کے خاندان میں جتنے مولا دنیا سے جا چکے ہیں، ایمان پر جن کا خاتمہ ہوا ہے مولا سب کی مغفرت فرمائے۔ لائق مبارکباد ہیں آج جناب شوکت علی صوفی صاحب جن کی نگرانی میں جلسہ ہو رہا ہے، اور مجھ سے پہلے آپ تمامی حضرات ابھی خطاب سماعت فرما رہے تھے۔ حیدرآباد کی ایک عظیم ہستی حضور سید ڈاکٹر معز الدین صاحب قبلہ سے بہت ہی اچھے انداز میں حوالے کے ساتھ شب برات پر ایک جامع خطاب آپ نے ان سے سماعت فرمایا۔ کتنے خطبہ کتنے شعراء سادات کرام آپ کے اس اسٹیج پر جلوہ بار ہیں، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ یقیناً ایک اچھا ماحول اور سننے سنانے کا، پوری دنیا میں اپنی باتوں کو پھیلانے کا، اس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو پہنچانے کا آپ نے جو طرز اپنایا ہے، اس پر دل سے دعا کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی محنتوں کو کامیاب فرمائے۔ میرے بعد جو عظیم شخصیت آپ تمامی حضرات کے مابین تشریف لانے والے ہیں، ان قریب آپ تمامی حضرات سے مخاطب ہوں گے، ان کے خطابات سے آپ تمامی حضرات فیضیاب ہوں گے۔ خطیب الہند حضرت العلامہ حضرت علامہ نور الحسن خان نعیمی الازہری البغدادی جو رونق اسٹیج ہیں، ابھی آپ تمامی حضرات تھوڑی دیر کے بعد ان سے بیانات کو سماعت فرمائیں گے۔ میں بھی تھوڑی دیر کے لیے آپ تمامی حضرات کے سامنے شریک سعادت ہوں، بس میں چاہتا ہوں آپ تمامی حضرات کے سامنے دو چیزیں پیش کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں۔ ایک اصلاح عقیدہ اور ایک اصلاح اعمال۔ شب برات کے اس موقع پر دو چیزوں کا تذکرہ کر کے آپ تمامی حضرات کے سامنے سے گزر جاؤں گا۔ لائق مبارکباد کمیٹی کے لوگ صدر ہیں جو خاص کر علی جناب محترم المقام شاہد اقبال صاحب آپ تمامی حضرات بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، بہت دن سے کانٹیکٹ میں اور محنت کرتے ہوئے ماشاءاللہ آپ تمامی حضرات کو اتنا سب محنتوں کے ساتھ ہمارے اور آپ کی ملاقات کا موقع دیا، یہ بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور آج کی رات شب برات ہے۔ شب برات یعنی شب مانے رات اور برات مانے چھٹکارا، گناہوں سے چھٹکارا دینے والی رات۔ کہیے ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولے آج کون ایسا مسلمان نہیں ہوگا جو اپنے مولا کی بارگاہ میں خشوع اور خضوع کے ساتھ مولا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرے، مولا
میرے گناہ چھوٹے ہیں مولا، تیری رحمت بہت بڑی ہے مولا، اپنے رحمت کاملہ واسعہ کے صدقے میں ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ میں اپنی ترتیب پر آتا ہوں، ایک مرتبہ جھوم کر اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صحابی رسول حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں رقم تراز ہے۔ یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ہمارے امام، آپ کے امام، امام اعظم ابو حنیفہ النعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے بارگاہ مصطفیٰ میں رقم ترازی حاصل کی، عریضہ پیش کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ یا سید السادات جئتک قاصدا وارجو رضاک واحتمی بحماک واللہ یا خیر الخلائق ان لی قلبا مشوقا لا یروم سواک۔ یا رسول اللہ انت الذی لما رفعت الى السماء بک قد سمت وتزینت لسراک۔ اخیر میں بیان فرماتے ہیں یا رسول اللہ انا طامع بالجود منک ولم یکن لأبی حنیفۃ فی الانام سواک۔ سیدنا امام بوصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ مصر شریف کے سرزمین سے بارگاہ مصطفیٰ میں رقم تراز ہے۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم جاءت لدعوته الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساق بلا قدم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہمارے حضرت، آپ کے حضرت مجدد دین و ملت، آیت من آیات اللہ، معجزت من معجزات رسول اللہ، غواص بحر معرفت، فخر زمین و زمن، جبل الاستقامت، کنز الکرامت، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان بڑے ہی اچھے انداز میں بارگاہ مصطفیٰ میں رقم تراز ہیں، عریضہ پیش کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، ہاتھوں کو اٹھا کر کے بول دیں۔ ابھی تک میں عربی میں پڑھ رہا تھا، بول رہا تھا، اشعار کو ادھر والے سب کے سب سمجھ رہے تھے، اب آپ کے سمجھنے کی باری، آپ سمجھ کے بتائیں کہ ہمارے حضرت نے، آپ کے حضرت نے فرمایا کیا ہے۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ کیونکہ اس نبی پاک کی تعریف ہو رہی شعر کے انداز میں، اشعارن جس کی تعریف پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریف خدائے پاک نے فرمائی ہے۔ کلام بلیغ میں کہیں یاسین فرمایا ہے، کلام بلیغ میں کہیں طٰہٰ فرمایا ہے، کلام بلیغ میں کہیں مزمل فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اور اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، اور یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ حضرات یہی وہ مفہوم تھا کہ جہاں پر آ کر کے ایک نوجوان نے اٹھ کر کے التجا کیا کہ حضرت یہ شعر کیا ہے، کیسے ہے جوالا۔ حضرت سرکار نے فرمایا یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، ہم اوصاف حمیدہ کیا جانے، عیب تناہی ہمیں کیا پتا، یہ تو علماء اہل سنت سمجھتے ہیں، یہ تو ان کا خیال ہے۔ تو قرآن پاک کا ایک طرز ہے، ایک آیت کریمہ پڑھو، ایک آیت سمجھ میں نہ آئے آنے والی آیت کریمہ کا مطالعہ کرو، آنے والی آیت کریمہ کا ترجمہ کرو، مفہوم سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک حدیث پاک ہے سمجھ میں نہ آئے تو دوسرے آنے والے حدیث پاک کو پڑھ لو، مفہوم سمجھ میں آ جائے گا کہ پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانا کیا چاہتے ہیں۔ اسی طرز پر اعلیٰ حضرت سرکار نے ایک شعر کو پیش کیا، اگر ایک شعر سمجھ میں نہ آئے تو آنے والے شعر کو پڑھو،
مفہوم سمجھ میں آ جائے گا۔ ہم نے پوچھا وہ شعر کیا ہے جس سے ہم سمجھ جائیں کہ یا رسول اللہ وہ اوصاف حمیدہ کیا ہے، وہ آپ کے وہ اوصاف کیا ہے، وہ عیب پناہی کیا ہے، کیسے ہم سمجھ پائیں گے؟ تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں یا رسول اللہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس ہے نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خیال کرو ایمان والو، اپنے ایمان کی طرف چلو۔ میں نے آیت کریمہ میں 4 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام بلیغ میں صاف طور پہ ارشاد فرماتا ہے بندوں اپنے عمل کی اصلاح کرو، اور عمل کی اصلاح سے پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کرو۔ جب تک عقیدہ درست نہ ہو، حیدرآباد کے سنی صحیح عقیدہ مسلمانوں، اگر عقیدہ صحیح سلامت نہ ہو، لاکھ نمازیں پڑھتے رہو، لاکھ عبادتیں کرتے رہو، لاکھ روزے رکھتے رہو، اگر ایمان اور عقیدہ سلامت نہیں تو ایک بھی سجدے قبول نہیں ہوں گے، کوئی روزہ قبول نہیں ہوگا، کوئی عبادت قبول نہ ہوگی۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور پروردگار کے سلسلے میں اگر درست نہیں ہے تو جان لو لاکھ عبادتیں کر لو، آپ کی عبادتیں آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی، اور ابلیس لعین کی طرح آپ سے کہہ دیا جائے گا ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا اور تکبر کیا۔ تب تکبر کرنے کے بعد پروردگار نے فرمایا تو جنت سے نکل جا، میرے تیارے کرم میں رہنے کے لائق نہیں، اس لیے کہ تو میرے انبیاء کا گستاخ ہے، تو جہنم میں چلا جا۔ ہے کہ نہیں ہے؟ تیرا یہاں ٹھکانہ نہیں ہے۔ کیوں؟ نبی کی تعظیم دل میں نہیں ہے، پروردگار کی عزت اور اس کا فرمان دل میں نہیں۔ ایمان کے تعلق سے حضرات آؤ مستدرک اٹھا کر کے امام حاکم کی دیکھو، آؤ اٹھاؤ سنن اربعہ میں سے کوئی کتاب اٹھا لو، معجم الاوسط امام طبرانی کی، چاہے معجم الکبیر، دونوں میں کسی ایک کو اٹھا کر کے دیکھو، حدیث پاک ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پہلے میں آپ کے ایمان کے ثبوت پر ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں، اس کے بعد میں دھیرے دھیرے آگے بڑھ کر کے آپ تمامی حضرات کی اصلاح کی، کیونکہ آج شب برات کی رات ہے، اور اسی شب برات کی رات میں آپ کو یہ پیغام لے کر کے جانا ہے، آپ کو ایک عظیم پیغام لے کر کے جانا ہے کہ آج کی رات ہونا کیا چاہیے۔ اپنے اعمال مولا تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، کس کے خاطر پیدا کیا، کون سی چیز ہم سے پروردگار طلب فرما رہا ہے، آخر مولا تعالیٰ کی مشیت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت آج کی رات میں ہم سے کیا ہے۔ آج وہی چیز جان لے تو ہمارے زندگی کا مقصد حل ہو جائے گا، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ پروردگار نے ہمیں کس لیے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اے عبادت کرنے والے مسلمان، آؤ میں آپ کو بتاؤں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، روزانہ صحابہ کرام جلوہ بار ہوتے تھے، اور جلوہ بار ہونے کے بعد صحابی سوال کرتے تھے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوال کا جواب دیتے تھے۔ لیکن آج طرز ادب بدلا ہوا ہے، آج طرز درس بدلا ہوا ہے، آج طرز تدریس بدلا ہوا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود سوال فرما رہے ہیں اور صحابی جواب دے رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، آج جواب تمہیں دینا ہے، آج سوال میں کروں گا، سب سے پہلے اپنے ایمان کا جائزہ لے لیا جائے۔ آؤ امام حاکم کے مستدرک کی حدیث پاک کا جائزہ لے لیا جائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ای الخلق اشد منا ایمانا، ہم میں سے سب سے زیادہ شدید ایمان والا ہے کون؟ جب تک ہم اپنے ایمان کو نہیں پہچانیں گے تب تک ہمارا عقیدہ اور اس کی اصلاح درست نہ ہو پائے گی۔ علماء اہل سنت جلوہ بار ہیں، ان کی دعاؤں کا سہارا لے کر اب تمامی حضرات تک بات۔ آقا کریم نے فرمایا ای الخلق اعجب منا ایمانا، ہم میں کون سی ایسی مخلوق ہے جس کا ایمان سب سے زیادہ تعجب خیز ہے، کون سی ایسی مخلوق ہے جس کا ایمان سب سے زیادہ شدید ہے۔ حدیث پاک کے کئی الفاظ ہیں کئی طرح سے، ای الخلق اعجب منا ایمانا، ای الخلق اشد منا ایمانا، ای الخلق افضل منا ایمانا، تین طرق سے اور بھی کئی طریقے سے حدیث پاک
या रसूल अल्लाह, आका करीम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा बताओ, हम में से कौन सबसे ज्यादा शदीद ईमान वाला है? हम में से कौन सबसे ज्यादा शदीद ताज्जुब खेज ईमान वाला है? हम में से कौन सबसे ज्यादा अफजल ईमान वाला है? सहाबा हैरत में है कि रोजाना हम सवाल करते थे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते थे, लेकिन आज सवाल खुद आका फरमा रहे हैं, आज जवाब हमें देना है, हम जवाब कैसे दें? तब तक कोई सहाबी कराम में से बोल पड़े, या रसूल अल्लाह, वो फरिश्तों की जात है, क्योंकि फरिश्ते हमा वक्त मौला ताला की बारगाह में रहते हैं, इसलिए उनका ईमान लाना सबसे ताज्जुब खेज है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वलैसा कदालिक, मामला इस तरह से नहीं है, भला हाँ तुम्हारा जवाब ठीक है, लेकिन वो नहीं जो मैं पूछना चाह रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सहाबा ने अरीजा पेश किया, या रसूल अल्लाह, फरिश्तों की जमात, उनका फरिश्तों का ईमान लाना सबसे ताज्जुब खेज नहीं है, सबसे हैरत अंगेज नहीं है। तब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, परवरदिगार ने इतनी कुव्वत अता की है, फरिश्ते ना तो खाते हैं, ना तो पीते हैं, ना तो सोते हैं, हमा वक्त सुबह शाम रातों दिन परवरदिगार की इबादत में लगे रहते। और सबसे खुसूसी बात तो यह है, आठों पहर फरिश्ते तजल्लियाते मौला का दीदार करते रहते हैं। अगर वो उस पर ईमान लाए तो ताज्जुब की बात क्या है? कितना सब कुछ पा करके अगर ईमान लाए तो ताज्जुब की बात क्या है? फिर पूछा आका करीम ने फरमाया, सुम्मा मान, फिर कौन लोग हैं? अगर फरिश्तों की जमात नहीं तो फिर कौन? फक़ाल अस्हाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुम्मल अंबिया व रसूल या रसूल अल्लाह। आका करीम ने फरमाया, आका करीम से सहाबा ने अरीजा पेश किया, अगर फरिश्तों की जमात नहीं तो अंबिया और रसूलों की जमात है। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लिमाज़ा, क्यों? आखिर क्यों? कभी इसलिए कि अंबिया किराम उम्मत के सबसे बड़े मुबल्लिग होते हैं। होते कि नहीं होते? अंबिया किराम उम्मत के सबसे बड़े मुबल्लिग होते हैं। उम्मत में सबसे बड़ा इल्म जो अल्लाह तबारक व तआला अता करता है, इल्म व अमल के लिए जिनके दिल को वुसअत वसी करता है, वो अंबिया किराम की जात है, रहबर व रहनुमा की जात है, रसूलाने किराम की जात है। आका करीम ने फरमाया, बला कदालिक वलैस कदालिक, हाँ जवाब ये ठीक है, लेकिन वो नहीं जो मैं पूछना चाहता हूँ। क्या फरमाया? वो नहीं जो मैं पूछना चाहता हूँ। हैदराबाद के मुसलमानों, अपने अकीदे और अपने ईमान की तरफ ख्याल करो, आपके ईमान की हकीकत क्या है। इसी हदीस पाक से ये मफहूम समझ लिया जाए, हमें पता चल जाएगा कि हम किस तहलीज पर बैठ करके आज अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर अपने दिल को झुकाएंगे। क्यों? परवरदिगार ने फरमाया था, अलम यअनिल लदीना आमनु अन तख्शअ कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्यों परवरदिगार ने फरमाया था? आओ मैं अभी इस कुरान पाक की आयत करीमा का तर्जमा बाद में करूंगा, जब इसका मफहूम बयान करूं, सबसे पहले इस हदीस पाक की तशरीह हो जाए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह करम में सहाबा ने अरीजा पेश किया, रसूल अल्लाह, वो रसूलों की जमात नहीं, वो अंबिया किराम की जमात नहीं। तब आका करीम ने फरमाया, वलैसा कदालिक, मामला वो नहीं है, अय्युल खल्क़ि अशद्दु मिन्ना ईमानन, हम में सबसे ज्यादा अशद ईमान वाला, सबसे ज्यादा शदीद ईमान वाला, सबसे ज्यादा ताज्जुब खेज ईमान वाला है कौन? तब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो फरिश्तों हो, वो नबियों की जमात इसलिए नहीं है, वो नबियों की जमात और वो रसूलाने किराम की जमात इसलिए नहीं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलाने किराम को किताब अता फरमाई, हर रसूल को सहीफे अता फरमाए और हर नबी को मौजज़े अता फरमाए। ऐ मेरे सहाबा सुनो, परवरदिगार की रहमतें अंबिया किराम पर है, परवरदिगार की रहमतें उन पर नाजिल होती है और उनके अनवार व तजल्लियात से अंबिया किराम सरफराज होते हैं, कुतुब उन पर नाजिल की जाती है और मौजज़ात उनको अता किए जाते हैं। तो ऐ मेरे सहाबा, इतना सब कुछ पा करके अगर अंबिया और रसूलाने किराम परवरदिगार पर ईमान लाए तो ताज्जुब की बात क्या है? अगर इतना सब कुछ पा करके अगर अंबिया ईमान लेकर के आए तो ताज्जुब की बात क्या है? अब सहाबा हैरान और परेशान है, वो फरिश्तों की जमात नहीं, वो अंबिया की जमात नहीं, तो फिर हदीस पाक में मफहूम क्या दिया जा रहा है? कौन सी बात है जो आका फरमाना चाहे हैं? कौन सी ऐसी चीज है जो आका हम लोगों को बताना चाहते हैं? कौन सी ऐसी चीज है जिस पर आका करीम रोशनी डालना चाहते हैं? फिर आका ने फरमाया, सुम्मा मान, फिर कौन लोग हैं? अब सहाबा ने अरीजा पेश किया, इल्लम यकुनुल मलाइका, इल्लम यकुनुल अंबिया व रसूल या रसूल अल्लाह, फनहनु या रसूल अल्लाह। अगर वो फरिश्तों की जमात नहीं, अगर रसूलाने किराम की जमात नहीं, तो फिर हम लोग हैं या रसूल अल्लाह। कहो सुभान अल्लाह। सहाबा ने अरीजा पेश किया, फिर हम लोग हैं।
जब इतना कहा तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बला कदालिक वलैता कदालिक। एक मफहूम ये हदीस पाक में फरमाया ये जवाब ठीक है लेकिन वो नहीं जो मैं पूछना चाहता, वो नहीं जो मैं पूछना चाहता हूँ। मोहब्बत पर कुर्बान जाओ, इश्क पर कुर्बान जाओ, लगाव पर कुर्बान जाओ, निस्बत पर कुर्बान जाओ, उनसियत पर कुर्बान जाओ। प्यारे आका फरमाना क्या चाह रहे हैं? बहुत ही मोहब्बत के अंदाज में मैं इस हदीस पाक को पेश कर रहा हूँ। हैदराबाद के सुन्नी सैयदा मुसलमानों, मेरे इस मफहूम को ले लो, क्योंकि ये मेरे घर की बात नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरे पाक की बात। फरमाते हैं फिर हम लोग हैं या रसूल अल्लाह। तब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैसा कदालिक, मामला इस तरह से नहीं है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा क्यों या रसूल अल्लाह, क्या हम में से सबसे पहले अबू बकर ईमान लेकर के ना आए? क्या हम में से हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हा सबसे पहले ईमान वो नहीं लेकर के आई? हजरत और हम में से सबसे पहले हजरत सैयदना अली ईमान लेकर के नहीं आए? क्या हम में से सबसे पहले हजरत सैयदना ज़ैद इब्न हारिसा ईमान लेकर के नहीं? जैसा कि माल इख्तिलाफ इमाम आदम रहमतुल्लाह अलैह है, तो आपने फरमाया इख्तिलाफ मत करो, कोई ये ना कहे कि सबसे पहले अबू बकर ईमान नहीं बल्कि सबसे पहले हजरत खदीजा ईमान लेकर के आई। कोई ये ना कहे कि सबसे पहले हजरत खदीजा नहीं बल्कि हजरत अली ईमान लेकर के आए, बल्कि आपस में तदबीर देते इमाम आजम ने फरमाया तदबीर की सूरत ये पैदा कर दो और कह दो कि मर्दों में सबसे पहले हजरत अबू बकर ईमान लेकर के आए। मर्दों में सबसे पहले हजरत अबू बकर ईमान लेकर के आए, औरतों में सबसे पहले हजरत सैयदना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हा ईमान लेकर के आई, और बच्चों में सबसे पहले हजरत सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम ईमान लेकर के आए, और गुलामों में सबसे पहले ज़ैद इब्न हारिसा ईमान लेकर के आए। तो ये जवाब बता दो। फिर सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह, क्या हम में से वो नहीं? आका करीम ने फरमाया नहीं। पूछा क्यों या रसूल अल्लाह? तब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे सहाबा सुनो, मक्के की गली में सबसे पहली मर्तबा मक्कतुल मुकर्रमा में जब सबसे पहले मैंने ऐलान नबुव्वत और ऐलान वहदानियत किया था, तब उस वक्त कोई भी, अब तमामी हजरात खड़े होकर के है ना नारा लगा दें, खड़े हो जाए, नारा लगा दें। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना बीना मौलाना मुहम्मद मालिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैहि या सय्यदी या रसूलल्लाह वसल्लम अलैहि या सय्यदी या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिल करके बैठ जाए, जो लोग पीछे खड़े हैं आगे आ जाए, आगे आ जाए, आगे आ जाए, हाँ बैठ जाए। अब ख्याल करो मुसलमानों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुममन, फिर कौन लोग हैं? कहा सहाबा। तो आका करीम ने फरमाया सबसे पहली मर्तबा मक्कतुल मुकर्रमा में जब मैंने ऐलान नबुव्वत और रिसालत किया था, तब तुम्हीं में से बाद ने कोई मुझे दीवाना कह रहा था, कोई मुझे पागल कह रहा था, कोई मुझे साहिर कह रहा था, कोई जादूगर, कोई किन्हीं अल्काब से याद करके लोग इधर उधर कह के कोई गाली देता हुआ नजर आया था। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो तुम्हारी जमात नहीं। अरे मेरे सहाबा, तुम तो वो हो जब तुमने मेरे गुफ्तार और रफ्तार को देखा तब ईमान लेकर के आए, जब मेरे मोजज़ात को देखा तब ईमान लेकर के आए, अरे जब मेरे उंगली के इशारे से चांद पे टुकड़े हुए तब ईमान लेकर के आए। इतना सब कुछ देख करके अगर मुझ पर ईमान लाए तो ताज्जुब की बात क्या है? अल्लाह अकबर कबीरा, इतना सब कुछ। फिर सहाबा हैरान और परेशान है, अब क्या किया जाए? फकाल फिदा कहूँगी अभी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान जाए, आप ही बयान फरमाए वो है कौन जिनका ईमान ताज्जुब खेज है? हाथों को उठा करके बोल दे सुभान अल्लाह। हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान जाए, हमारे पास जवाब नहीं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही बयान फरमाए, आका खुद ही इरशाद फरमाए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है
सहाबी रसूल हजरत सैयदना अबू उबैदा इब्न जर्राह हैं, दस्तरखान पर बैठे हुए हैं, इशा का खाना हो रहा है। शाम के खाने में सहाबी रसूल हजरत सैयदना उबैदा इब्न जर्राह हैं, पूछा या रसूल अल्लाह नकुनु माका फिस सफर वल हदर या रसूल अल्लाह अयकुनु अफदल मिन्ना ईमानन या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह सफर में हम आपके साथ होते हैं। सहाबा अरीजा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह सफर में हम आपके साथ, हजर में हम आपके साथ, हर जगह आपके साथ, क्या हम में से कोई सबसे ज्यादा अफजल ईमान वाला है, शदीद ईमान वाला है, सबसे ज्यादा हैरत अंगेज ईमान वाला है? ऐ हैदराबाद के मुसलमानों, ज़हनो फिक्र को हाजिर करो और मोइनुद्दीन अज़हरी के इन जुमलों को हदीस पाक की रोशनी में समाप्त करो। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कौमुन यातूनी मिन बादी ला यरौननी व युमिनु बी। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा आप सुनो, अरे ईमान लाना सबसे ज्यादा ताज्जुब खेज फरिश्तों की जमात का नहीं है, रसूलाने किराम की जमात का नहीं है। ऐ सहाबा तुम्हारा नहीं है। तब सहाबा ने पूछा फिर किसका है? तब आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा सुनो, कौमुन यातूनी मिन बादी ला यरौननी व युमिनु बी। अरे तुम्हारे बाद एक कौम आएगी जिन्होंने मुझे देखा नहीं होगा, सिर्फ किताबों में पढ़ा होगा या तो उलमा के ज़बानी सुना होगा। अरे मक्के में कोई ऐसा नबी था जो अपने सुल्फ़े पाक को हटा देता तो चाँदो सूरज शर्माते हुए नजर आते थे। मक्के में कोई ऐसा नबी था जो इशारा कर देता तो दरख्त काटे कदमों पर गिरते और पत्तों पत्तों से आवाज आती, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु। कोई ऐसा नबी रहता था, कोई ऐसा नबी गुजर जाए तो पत्थरों से जिनके पास ज़बान नहीं वहां से आवाज आए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुनो, उन लोगों ने मुझे देखा नहीं होगा, सिर्फ उलमा के ज़बानी सुनेंगे और बिन देखे मुझ पर ईमान लाएंगे, उन्हीं का ईमान सबसे ताज्जुब है। अब मुझे बताओ हैदराबाद के मुसलमानों, वो कौन है जिसने प्यारे नबी के जलवे की जियारत नहीं की और ईमान लेकर के आया? कितने लोग हैं माशाअल्लाह, सब के सब। हमने प्यारे आका को देखा नहीं है कि नहीं? और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर प्यारे आका को देख 1400 साल पहले मस्जिद नबवी में बैठ करके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ईमान की तशरीह कैसे फरमाई। ख्याल करो कैसे याद फरमाया। हम क्यों भूलें, हम क्यों रातों में भूलें? हमारे खातिर प्यारे आका रातों रात खड़े होकर के परवरदिगार की बारगाह में उम्मत की मग़फ़िरत के खातिर दुआएं मांगते थे और खड़े होकर के रोते थे परवरदिगार की बारगाह में, यहाँ तक कि पाँव में वरम आ जाते थे। हैदराबाद के मुसलमानों, आज ये अहद ले लो, जिस प्यारे आका ने इस पूरी उम्मत को, अरे कयामत तक के उम्मतियों को अपने भूले नहीं, मस्जिद नबवी में बैठ करके हमारे ईमान की तारीफ फरमाते रहे और हमारे मग़फ़िरत के खातिर परवरदिगार की बारगाह में दुआएं करते रहे। उस आका की जात को हम कभी भूलेंगे नहीं। अरे जब भी कोई बात आए, खुशी की बात आए, गम की बात आए, दुनिया की कोई बात आए, तो हर चीज में प्यारे मुस्तफा को याद करते हुए नजर है कि नहीं है? आज मुआहदा कर लो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछ लिया, रसूल अल्लाह, जिन्होंने आपको देखा नहीं होगा और आप पर ईमान लाएंगे, उनका ईमान सबसे ताज्जुब खेज होगा? आका करीम ने फरमाया, नाम, हाँ, उनका ईमान ताज्जुब खेज होगा। अब अपने ईमान की हकीकत मुलाहिजा फरमाओ। सहाबा से बढ़ करके कोई शागिर्द नहीं और नबी से बढ़ करके पूरी दुनिया में कोई उस्ताद नहीं। बोलो, है कोई क्या? इतने वो नहीं थे आजकल के लोगों की तरह। आजकल के कुछ लोग ऐसे हमारे लिबास में कुर्ता पैजामा टोपी पहन करके आते हैं और अल्लाह और रसूल के नाम के उम्मत को धोखा देते हैं। जानते हो कौन लोग हैं? कितने लोग जानते हैं? हाथों को उठा करके बताएं। इतने लोग। ख्याल करो, अल्लाह रसूल के नाम पे उम्मत को वरगाने वालों सुनो, और भोले भाले मुसलमानों, ऐसे लोगों के हाथ में आने वालों सुनो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत का नाम असली ईमान है। अरे अगर प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अगर दिल से निकल गई तो ईमान से खारिज हो जाओगे, फिर कोई शय तुम्हें बचा नहीं पाएगी, क्योंकि हमें इस्लाम मिला तो नबी के सदके में, अगर ईमान मिला तो नबी पाक के सदके में। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत।
پوچھا یا رسول اللہ، سوال دیکھو کتنا منطقیانہ فلسفیانہ سوال، بہت ہی دقیق سوال ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ کے وصال پاک کے بعد جتنے لوگ آئیں گے قیامت تک، سب کا یہ دعویٰ ہوگا کہ ہم نے پیارے مصطفیٰ کے جلوے کا دیدار نہ کیا اور آپ پر ایمان لائے، لہذا ہمارا ایمان سب سے زیادہ شدید ہے۔ تو یا رسول اللہ فرق پیدا فرما دیں، کیونکہ آپ ہی نے فرمایا ہے ستفترق امتی علی ثلاثۃ وسبعین ملۃ کلھم فی النار الا فرقۃ واحدہ فقالوا من هي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما انا علیہ واصحابی۔ صحابہ ہیں عریضہ پیش کر رہے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا بنو اسرائیل کے لوگ 72 فرقوں میں، میرے امت کے لوگ 73 فرقوں میں بٹیں گے، اور ان 73 فرقوں میں سے 72 فرقہ جہنمی ہوگا، صرف ایک ہی فرقہ جنتی ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ نے عریضہ پیش کیا یا رسول اللہ وہ ایک فرقہ کون سا ہوگا، وہ کون سے لوگ ہوں گے، وہ کس کے راستے پر چلنے والے ہوں گے، کس کے مسلک پر چلنے والے ہوں گے، کس کے طریقے کو اختیار کرنے والے ہوں گے، ارے کس کی محبتوں کا سہارا لینے والے ہوں گے۔ تب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری دنیا کو پیغام دیا تھا اور پوری دنیا کو ایک فارمولہ دیا تھا، اور یہ فارمولہ قیامت تک سب کے لیے ہے۔ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، ارے جس راستے پر میں چلوں اور میرے صحابہ چلے، انہی دو راستوں پر جو چلے گا وہی صراط مستقیم پالے گا، وہی صراط مستقیم ہے اور اسی پر چلنے والا جنتی ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تب پوچھا یا رسول اللہ ہونے والے کتنی جماعت ہوں گی؟ اتنی جماعتیں ہوں گی تو کیا سب کا یہی دعویٰ ہوگا کہ آپ کو دیکھا نہیں اور ایمان لے کر کے آئے؟ تو یا رسول اللہ آپ ملاحظہ فرمائے، اب آپ ارشاد فرمائے کیا سب کے سب ایسے ہوں گے جیسے آپ نے فرمایا؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس کذالک، اس طرح سے نہیں ہے۔ کہا تب یا رسول اللہ تمیز فرما دیجئے، الگ الگ کر دیجئے، بانٹ دیجئے، نشان بیان فرما دیجئے، علامت بیان فرما دیجئے کہ اپنا کون ہے پرایا کون ہے۔ ابھی تک حیدرآباد کے مسلمان دوسروں کے چال میں پھنس کر کے ادھر چلے جاتے ہیں، ابھی تک پوری دنیا کے مسلمان، اور ہمارے فریق مخالف کا سب سے بڑا فنڈا یہی ہے کہ جب بھی ہمیں ورغلاتا ہے تو اللہ اور رسول کا نام لے کر کے ورغلاتا ہے۔ جب بھی ہمیں ورغلاتے ہیں، چاہے تبلیغی جماعت والے ہوں، چاہے دیابنا وہابیہ ہوں، چاہے کوئی بھی فریق والے ہوں، جب بھی ورغلاتے ہمیں اور ہمارے بھائیوں کو تو سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے نام کا دھوکہ، سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کا نام اور اسی کے لیبل لگا کر کے اندر میں ایمان کے خطرات کو، ایمان کو کمزور کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تئیں اپنے اقوال کو، اپنے زہر آموز اور زہریلی باتوں کو ہمارے ایمان میں ڈال کر کے ایمان کو کمزور کرتے ہیں۔ آؤ فارمولہ سن لو، آؤ وہ تمیز سن لو جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا تھا۔ آقا نے بیان فرمایا صرف ایک ہی صفت رہی بلکہ 2 صفتیں بیان کرتا ہوں، اے میرے صحابہ انہی 2 صفتوں کو سمجھ لو، تمہیں پتا چل جائے گا سب سے زیادہ تعجب خیز ایمان کن لوگوں کا ہے۔ 2 چیزیں سماعت کر لو، پہلی تو یہ کہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا اور مجھ پر ایمان لے کر کے آئیں گے۔ پوچھا دوسری بات کیا ہے؟ کہا قوم یاتونی من بعد لا یروننی ویؤمنوا بی، پھر فرمایا ولو رآنی باہلہ ومالہ، کہ یہ سبحان اللہ ہاتھوں کو اٹھا کر کے بول رہے ہیں، کیونکہ حدیث پاک علماء اہل سنت سمجھ آپ کے سامنے میں تشریح کر رہا ہوں۔ آقا کریم نے فرمایا پہلی صفت تو یہ ہوگی کہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا اور مجھ پر ایمان لا کر لے آئیں گے، اور دوسری صفت یہ ہوگی کہ انہوں نے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا لیکن وہ ارادہ کریں گے، ان کا یہ عقیدہ ہوگا، ان کی یہ نسبت ہوگی، ان کی یہ چاہت ہوگی، ان کا یہ منشا ہوگا کہ یا رسول اللہ اگر خوابوں میں آپ کا جلوہ نظر آ جائے، یا رسول اللہ اگر خوابوں میں آپ کا جلوہ نظر آ جائے، یا رسول اللہ اگر خوابوں میں آپ کا جلوہ نظر آ جائے تو جان و مال کے ساتھ آپ پر قربان ہو جائیں گے۔ آقا نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ سن لو، جس کے دل میں میری محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوگی ارے اسی کا ایمان پختہ ہوگا، اور جس کا دل میری محبت سے خالی ہوگا وہ مومن نہیں ہوگا۔ پتا چلا جو آقا کی محبت دل میں رکھتا ہے اصلی مومن وہی نظر آتا ہے، ایمان اسی کے ساتھ میں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خیال کرو جناب نعیم صاحب قبلہ اور دیگر احباب تشریف فرما ہے، خیال کریں، زور دیں اس بات پر اور دھیان دو، ترکیز کرو۔ آقا نے فرمایا
کہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن ان کی عقیدت یہ ہوگی, ان کا منشا یہ ہوگا, ان کی چاہت یہ ہوگی کہ یا رسول اللہ اگر خوابوں میں آپ کا جلوہ نظر آ جائے تو جان و مال کے ساتھ قربان ہو جاویں. جن کا یہ عقیدہ ہوگا انہی کا ایمان پختہ ہوگا, وہی سب سے زیادہ شدید ایمان والے ہوں گے. اب ایک بات اور میں بتا دوں, آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو حدیث پاک میں فرمایا, اب اپنے علماء سے پوچھ لے کیا ہم اس پر ثابت ہیں؟ جو آقا نے بیان فرمایا اس پر ہم ثابت ہوں تب تو ایمان والے ہیں, اگر اس پر ثابت نہیں ہو پا رہے ہیں تو ایمان والے کیسے ہوں گے؟ آپ اپنے حقیقت کا جائزہ لو. حیدرآباد کے مسلمانوں, آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قوم یاتون من بعد لا یروننی ویؤمنوا بی ولو رآنی بأحب مالہ. پہلی صفت یہ ہوگی مجھے دیکھا نہ ہوگا, دوسری صفت یہ ہوگی اگر خوابوں میں آپ کا جلوہ نظر آ جائے تو جان و مال کے ساتھ قربان ہو جاوے. تو اے آقا امر علماء اہل سنت بیان فرمائے کہ ہم اس پر ہیں. اعلیٰ حضرت سرکار بریلی شریف سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں, اے امت مسلمہ سنو, ہمارا عقیدہ تو اس حدیث پاک سے بڑھ کر ہے. اس حدیث پاک میں آقا کے جلوے کی بات ہے کہ آقا کا جلوہ دیکھ لے تو جان و مال کے ساتھ قربان ہو جاوے. لیکن ہمارا عقیدہ تو یہ ہے یا رسول اللہ جلوہ دیکھنے کی بات تو دور کی ہے, آپ کا نام آ جائے تو سنی مسلمان